اگلی آیت میں پھر ہمیں سمجھایا گیا ہے اے صاحبان ایمان زیادہ گمان کرنے سے آپ اجتناب کریں، بچیں۔ دیکھیں گمان کرنا بری بات نہیں ہے، زیادہ گمان کرنے سے کیا ہوگا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو اس لیے گمان سے کرنے سے منع نہیں کیا۔ مثلا اچھا گمان بھی ہو سکتا ہے، برا گمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ہر وقت گمان کرتا ہے تو اس وقت بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ مثلا میں مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ اب ظاہر کرونا زدہ ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، چلیں یار فلاں جگہ پہ ہم ہو کے آتے ہیں، میں یہ گمان کروں اگر وہاں جاؤں تو لازمی طور پہ کسی کو اللہ نہ کرے کرونا ہو اور وہ مجھے لگ سکتا ہے، یہ خیال آتے ہی میں اس سے منع کرتا ہوں، نہیں یار میں وہاں نہیں جا رہا ہوں۔ اب یہ گمان ہے، اب اس سے ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ ایسی بیماری، لیکن اس گمان نے ممکن ہے کہ وہاں پہ یعنی کوئی بندہ ایسا ہو جس سے مجھے لگ سکتا ہے، تو اب یہ گمان نے کیا کیا، مجھے بچایا۔ یہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ برا اچھا اس سینس میں بعض دفعہ ایسا ہے کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ یار میں یہاں رکوں گا تو اوپر سے پتھر آئے گا میرے سر پہ لگ جائے گا، یہ گمان کرتے ہی آپ یہاں سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو گمان ہوا، آپ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا ڈس اسی جگہ پہ آ کے پتھر لگا، تو اس گمان سے آپ کی جان بچی، تو یہ اچھا بھی ہوا برا بھی ہوا۔ تو اس لیے تو ہمیں جو ہے زیادہ گمان کرنے سے منع کیا۔ میں بالکل سطحی مثال دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے خدا کی رحمت کا ہم گمان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم صدق دل سے توبہ کریں گے تو خدا رحیم ہے، کریم ہے اور ہمیں بخش دے گا، ہمیں معاف کرے گا، یہ گمان بھی تو ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو برائیوں سے کہ کہیں پہ برائی کا ہم خیال کر کے ادھر سے جانے سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، تو گمان کرنے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ زیادہ گمان سے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان جو ہے اچھا کام کر ہی نہیں سکتا ہے گمان پہ، تو اس لیے کہا ہے کہ ہر وقت گمان نہ کریں۔ اسی طریقے سے کہیں پہ رشتوں کے حوالے سے بات ہو تو وہاں پہ فوراً بدگمانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کے بارے میں یہ خیال کریں وہ سچ ہو، ٹھیک ہے، آپ کا گمان غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ گمان سے آگے بڑھ کے پھر الزام پہ ہم پہنچ جاتے ہیں، پھر بہتان پہ پہنچ جاتے ہیں، تو اس لیے گمان کریں لیکن کثرت کے ساتھ، ہر چیز پہ گمان نہیں، بلکہ گمان کے اندر بھی اچھا گمان بھی آپ کر سکتے ہیں، ہمیشہ برا گمان آپ نہ کریں، اور ٹو میں مت لگو، ٹھیک ہے، یعنی تجسس اچھی بات ہے لیکن ہر چیز میں، مثلا ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں، پانی آپ کے پاس ہے، آپ نے کہا یہ پانی کس چیز کا ہے، اب ڈھونڈتے جاؤ گے، پاکی ڈھونڈتے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاؤ گے تو خود مصیبت میں پھنس جاؤ گے، تو اس لیے زیادہ ٹو میں آپ نہ لگو، ٹھیک ہے۔ پہلے اس میں تحقیق کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تجسس کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن یہاں پہ منع کیا ہے، کس سینس میں، بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ تجسس کرو گے خود مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ اسی طریقے سے غیبت کرنے سے ولا یکتب بعضکم بعضا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے غیبت کے ساتھ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، ایحبکم، یعنی ہمیں جو جوڑا گیا ہے، کیا تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرو گے، تو یقیناً آپ جو ہے نا کراہت کرو گے، اور خدا سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ معاشرتی برائیاں ہیں، دیکھیں توبہ پہ غیبت پہ ہماری بات ہوئی، کس حد تک جو ہے اس کے اثرات سامنے آ سکتے ہیں، کتنا فساد سامنے آ سکتا ہے۔ انسان کی شخصیت دیکھو، ایک ہے شخصیت کا قتل کرنا، ایک شخص کو قتل کرنا، شخصیت بھی یعنی آپ اس کے پس منظر میں ایسا ہائپ کریٹ کرتے ہیں، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی شخصیت کا قتل ہے، تو اس لیے یہ بھی سخت یعنی وعید ہے، سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی انسان کو اس وقت تک نہیں بخشتا ہے جب تک وہ انسان نہ بخشے۔ دیکھیں کچھ ہے حقوق اللہ، کچھ حقوق الناس،
حقوق اللہ میں آپ سے خطا ہوئی آپ استغفار کر سکتے ہیں، خدا معاف کر سکتا ہے۔ حقوق الناس میں جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک آپ کو معافی نہیں مل سکتی۔ بہت سارے واقعات ہیں جو سنتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے، تو یہ اس سے متعلق ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں ان برائیوں سے ہم بچیں، اور برائی بڑے پیمانے سے نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے، مثلا جھوٹ بولنے کی عادت کیا ہے گھر میں، مثلا ماں باپ آپ سے پوچھتے ہیں یہ فلاں چیز کہاں ہے، آپ خامخواہ میں جھوٹ بولتے ہیں، اب اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ آپ بولتے ہیں۔ تو اس لیے پہلا یہ جو معاشرتی برائیوں کا جو ابتدا ہوتی ہے گھر سے، تو آپ گھر میں ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں، تو خود بخود گھر کے اندر جب آپ کو عزت ملنا شروع ہو تو لازمی طور پہ خاندان کے اندر، خاندان سے پھر معاشرے کے اندر، پھر اداروں کے اندر آپ کو عزت ملے گی۔ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، یہ میرے خدا نے، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مثلا یہ جو رشتہ دار ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ملنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو برائیوں پہ اڑے رہتے ہیں، اب وہاں آپ جاتے ہیں تو اس برائی کا اثر آپ کی ذات پہ پڑتا ہے، تو وہاں پہ آپ احتیاط کرتے ہیں۔ ہاں خوشی غم میں آپ جاتے ہیں، اس کے علاوہ آپ احتیاط کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں جاتے ہی آپ کا ٹائم برباد ہوتا ہے، فلاں کی برائی فلاں کی برائی، آپ کوشش کرتے ہیں پھر بھی جو ہے اس چیز میں آپ کی انوالومنٹ رہتی ہے، تو وہاں آپ جانے سے اپنی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ حکم خدا اور حکم رسول کی وجہ سے آپ وہاں سے تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں کہ یعنی اس برائی سے میں، تو اگلی آیات میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ مومن کہیں پہ بھی جاتا ہے تو وہ برائی اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ابو لہب تھے، آپ کی جو ہے چاچی تھی، ان کی ترجیحات میں کیا تھا؟ جنگل جاتے تھے، وہاں سے کھارادار کانٹے چن کے لاتے تھے اور گھر کے دروازے پہ بچھاتے تھے تاکہ آپ کا پیر زخمی ہو، صرف آپ نہیں بلکہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ۔ دیکھیں ان کی ترجیحات کیا ہے۔ اسی طریقے سے خاندان کے اندر بعض لوگوں کا صرف اور صرف یہ ہے برائیوں پہ، آپ کوشش کریں آپ ان کی خوشی غم میں جا کے شریک ہو جائیں اور کوشش کریں اچھی بات آپ کریں، پھر بھی اگر ان کے اثرات آپ پہ ہوتے ہیں تو احتیاط کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں احتیاط اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ اب دوسرا رخ آپ دیکھیں، مثلا آپ کا دل نہیں چاہتا ہے خاندان کے اندر ایسا بندہ، لیکن رشتہ ہے، اس وجہ سے خوشی غم میں آپ جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ نے میری مرضی کرائی ہوتی تو میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن آپ کا حکم ہے، تو اس کام میں آپ دیکھو 100% آپ کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ آپ نے حکم خدا کو سامنے رکھ کر، حکم رسول کو سامنے رکھ کر آپ ان کے گھر گئے، اپنی خوشی کے لیے، اپنی وجہ سے آپ نہیں گئے بلکہ حکم خدا اور حکم رسول کی وجہ سے، تو اس کام میں 100% آپ کو ثواب ہے، کیونکہ آپ نے حکم خدا کو بجا لایا۔ تو اس لیے خاندان کے اندر بعض لوگ خاندان کے اندر ہی سیاست کرتے ہیں، ان کا کام ہی توڑنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مینٹلٹی ہی ایسی ہے، ان کی ذہنیت ہی ایسی ہے، وہ اچھا نہیں سوچ سکتے ہیں، تو اب آپ جو ہے اس لیول پہ آ کے سوچنا مناسب نہیں، آپ نہیں سوچیں، آپ اس کو سنی انسنی کریں۔ آپ ان سرگرمیوں پہ مثلا بعض ایسے ہیں آپ چھٹتے ہی سطحی چیزیں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، اسی پہ خوش ہوتے ہیں، اب آپ اس لیول پہ تو نہیں آ سکتے، ظاہر ہے، تو اس لیے آپ ان کو درگزر کریں، اس کی جگہ میں آپ خدا اور اس کے رسول کی رضا کو آپ دیکھیں، تو اللہ اس بنیاد پہ آپ کو نوازے گا، آپ کو ظاہر ہے آپ کو بخشے گا۔